اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اہم غزوات و سرایا اور واقعات متفرقہ۔ پہلا سریہ امارت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے 7 مہینے کے بعد رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو 30 مہاجرین کا امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے ایک قافلے کی طرف روانہ کیا۔ لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مزدی بن عمرو جہنی نے درمیان میں پڑ کر جنگ کو روک دیا۔ سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور اسلام میں تیر اندازی کا آغاز۔ پھر شوال 1 ہجری میں حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی جہاد میں اول تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کفار پر پھینکا، اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا تھا۔ 2 ہجری میں تحویل قبلہ سریہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور غزوہ بدر۔ اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار دیا جاتا ہے، جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ خدا کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لیے مرکز توجہ بنایا ہے۔ سریہ عبداللہ بن حجش اور اسلام میں پہلی غنیمت۔ اسی سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقیم نخلہ میں ایک قریشی قافلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جن میں ابتدائے اسلام میں قتل و قتام حرام تھا، لیکن حضرات صحابہ اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے، جیسے کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور بہقی سے نقل کیا ہے۔ اس لیے مشورے کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، جو امیر سریہ نے شرکائے جہاد میں تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال رکھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کل مال غنیمت لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب میں مقابلے کا حکم نہیں دیا تھا؟ یہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ تقسیم کیا۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں قتال کو جائز کر دیا۔ اس وقت آیت کریمہ یسولونک عن الشہر الحرام ان کے جواب کے لیے نازل ہوئی۔ غزوہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے۔
اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا جس کا واقعہ بالاختصاریہ یہ ہے۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت و شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، اسی لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحہ میں پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ روحہ مدینہ کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے قافلہ کو لے چلے اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استحصال منصوبہ گاٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر جن میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔